السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا ایک ہنگامہ خیز اجلاس اسمبلی میں ہوا۔ پہلے سینٹ میں تو وہ منظور ہو گئی تھی اور سب کو یہ بھی نظر آ ہی رہا تھا کہ 2/3 اکثریت سے آرام سے قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب انیشیل ڈرافٹ جو پریزنٹ کیا گیا تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اب ڈسکشن کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ جو ہے ان میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو وہ باریک تبدیلیاں کیا ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے اندر جس جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں پیش کی گئی، جس میں آپ دیکھتے ہیں ایک جانب افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اندر دہشت گرد پراکسیاں ہیں، اب ان کی ایکٹیویٹیز بڑی جو تیز ہو گئی، اور پھر ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ بھارت نے ایسٹرن فرنٹ کے اوپر ایک ملٹری بلڈ اپ کرنا سٹارٹ کیا۔ تو ایسے میں 27ویں ترمیم کا پاکستان میں پیش ہونا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور کس طریقے سے 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہم ایسا جرنلسٹ بھی اپنی لیگل کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس حوالے سے جو تمام ابہام ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ شخصیت کو ہم نے دعوت دی آج اپنے اسٹوڈیو کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جی لیگل ایکسپرٹ ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا انیشیل ڈرافٹ تھا، اس اب جو فائنل مسودہ جو اسمبلی میں بھی پیش ہوا، سینٹ سے بھی منظور ہو گیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں تبدیل بھی کی گئی ہیں کنسنسس کے ساتھ۔ تو آپ کے خیال میں کیا پورا موقع ملا اس 27ویں ترمیم کو کہ اچھے طریقے سے بحث ہو سکے، ڈیلیبریشن ہو سکے، تمام فیکشنز کو، تمام سول سوسائٹی ہے، لیگل فریٹرنیٹی ہے، میڈیا ہے، سیاستدان ہے، سب کو اس کے اوپر جو ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا کیا؟ دیکھیے، ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون سازی آپ کر رہے ہیں یا پہلے سے قوانین موجود ہیں اس میں ترمیم کر رہے ہیں، اور آئین میں ترمیم جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا ایک قدم ہوتا ہے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے ایک اس کا جو ڈرافٹ ہے اس کو بالکل اس کی تشہیر کرنی چاہیے، اس کو مشتہر کرنا چاہیے۔ تمام جو ادارے ہیں یا میڈیا ہے، لائرز کمیونٹی ہے یا اور جو انٹیلیجنسیا ہے، وہ اس کو دیکھے، اس پہ اپنی رائے دے، اس پہ تبصرے ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر سیر حاصل بحث ہونی چاہیے، اپوزیشن کو بھی اور حکومتی اور ان کے اتحادی جتنے بھی ہیں ان سب سے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد۔ لیکن یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو قائمہ کمیٹی میں بھی ایک مشترکہ قائمہ کمیٹی تھی، سینٹ اور قومی اسمبلی کے، اس کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس پہ انہوں نے اس فائنل جو بھی ڈرافٹ کرنا تھا اس کو کیا، اور قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی اس کو جب پیش کیا گیا اس سے پہلے اس پہ کوئی اتنی زیادہ بحث نہیں ہوئی۔ آج بھی ایسے ہوا کہ کچھ ہمارے اپوزیشن کے کچھ لیڈران اور باقی پارلیمانی پارٹیوں کے کچھ لوگوں نے اس پہ تقاریر کی، لیکن اوور آل جو ایک کنسنسس ڈیولپ میجر پولیٹیکل پارٹیز میں وہ نظر آیا، اور اس کے تحت جو ہے یہ پھر سینٹ سے پاس کروا لی گئی، ابھی قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے اوپر شاہ خاور صاحب چلے ون بائی ون آتے ہیں چیزوں کے اوپر۔ ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ قیام عمل میں لائی جائے گی۔ انیشلی جو ہے وہ 7 آئینی ججز کے اندر ججز کا تقرر جو ہے سجیسٹ کیا گیا تھا، اور اب ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر 9 کر دی جائے گی، چونکہ تمام اکائیوں سے 2 لینے کے ساتھ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی پھر ایک جج کی تعیناتی، ایک بیلنسڈ پکچر نظر آئے گی۔ تو ایسے میں آئینی بینچز جب کام کر رہے تھے، آئینی عدالت کی افادیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں بھی جو پہلا ڈرافٹ تیار ہوا تھا، جو سجیشن تھی، اس میں ایک الگ وفاقی آئینی عدالت تھی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں پھر اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام نے، وہ بھی چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ رابطہ تھا، تو پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی تجویز کے اوپر انہوں نے بجائے الگ آئینی عدالت بنانے کے، سپریم کورٹ کے اندر ہی آئینی بینچ بنانے کا جو ہے اس پہ انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ اور وہ جب پریکٹیکلی سامنے آیا تو اب وہاں پہ ایک بڑی پرابلم آ رہی تھی کہ ہم بھی جب سپریم کورٹ میں کیسز فائل کرتے ہیں تو اس میں ایک پورا کالم ہوتا ہے، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا کیس یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس ہے یا آرڈنری بینچ کا کیس ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں کنفیوژن تھا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہوتی تو وہ ہائی کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس کانسٹیٹیوشن کے تحت فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی آئین اور قانون کی تشریح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی رینٹ ہے، میٹر ہے، فیملی میٹر ہے، تو یہ بھی کنفیوژن تھا کہ وہ جو ہائی کورٹ سے ریٹ میں فیصلہ ہوا ہے وہ آرڈنری بینچ میں جائے گا یا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں۔ تو یہ ایک وہاں پہ ایک کنفیوژن تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے
پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان کی پہلی انٹینشن تھی الگ آئینی عدالت بنانے کی وہ سامنے آ گئی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو ایک بین الصوبائی ججز کا ٹرانسفر، اس والے سے کہا جا رہا ہے کہ تمام ججز جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے، کوئی بچ نہیں سکتا. تو پہلے شروع میں قیاس کیا جا رہا تھا کہ جو جج ٹرانسفر کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن لے گا یا انکار کر دے گا کہ میں نے ٹرانسفر نہیں ہونا، وہ پھر سیدھا گھر جائے گا. مگر اس بار جو ہے جو فائنل ڈرافٹ 27ویں ترمیم کا ہے، جو کہ اب آئین پاکستان کا حصہ بننے جا رہا ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے پہلے وہ جج جو ہے وہ اپنا کیس رکھے گا. اگر جوڈیشل کمیشن کنونسڈ ہے تو تب وہ جو ہے چلو بچ جائے گا، لیکن ورنہ اگر وہ کنونسڈ نہیں ہے جوڈیشل کمیشن تو تب وہ گھر جائے گا. دیکھیے، اس میں جو پہلا طریقہ کار تھا آرٹیکل 200 میں، اس میں یہ تھا کہ جس جج کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کی رضامندی پہلے سب سے ضروری تھی. پھر اس میں جس ہائی کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے اس کی بھی رضامندی، پھر جس ہائی کورٹ سے جا رہا ہے. پھر اگر یہ پروسیس ہو جائے تو پھر چیف جسٹس کی منظوری کے بعد صدر جو ہے اس کے تبدیلی کا آرڈر کرتے تھے. ابھی ہم نے ایک دو کیسز میں دیکھا کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاتون جج تھی، وہ چاہ رہی تھی چونکہ وہ کراچی سے ان کا تعلق تھا کہ وہ سندھ ہائی کورٹ جائے. انہوں نے باقاعدہ اپلائی بھی کیا اور اس پہ انہوں نے انیشیٹ بھی کیا، لیکن سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ان کو لینے سے جو ہے وہ معذرت کی، تو اس لیے وہ نہیں ہو سکا. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب یہ اختیار دے دیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو. اب اس میں جو مرضی ہے جج کی وہ ضروری نہیں ہے. اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کسی کی تبدیلی کا جو ہے وہ دیتا ہے ریکمنڈیشن، جس کو کرنا تو پریزیڈنٹ ہے، تو اگر وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہے تو اس کو ریزنز دینی پڑے گی. لیکن فائنلی بھی اگر ریکمینڈ کر دیا جائے کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ ادھر نہیں جائیں گے، تو ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوگی مس کنڈکٹ کی. تو یہ ایک سوالیہ نشان اس میں ہے کہ ججز کو یا تو کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری وجہ ہو تو وہ یہ جو اختیار ہے اس کو استعمال کیا جائے. تو اس پہ یہ اعتراض ضرور ہو رہا ہے لیگل فریٹرنٹی میں اور جگہوں پہ بھی کہ شاید اس سے اپنے ناپسندیدہ ججز جو ہیں ان کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری عدالت ان سے ناخوش ہو کے کیا جائے. تو یہ ایک تاثر ہے. یہ تاثر جو ہے یہ کیسے کویش کر سکتے ہیں، یا اس تاثر کے پیچھے کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خط لکھنے والے کچھ ججز ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا بڑا بلاٹنٹلی اور کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم رول بیک کروانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اسسٹ کریں، تو ایسے تمام ججز جو ہے آف کورس اب تو 27ویں ترمیم بھی آ گئی ہے، تو ایسے میں کیا آپ کو انٹرنلی کوئی فرکشن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ڈویژن دو میں نظر آ رہی ہے. ڈویژن تو پہلے بھی بڑی واضح تھی، سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 یا پہلے 6 ججز تھے، پھر وہ 5 ہو گئے. انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا اور اس میں انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر. پھر انہوں نے جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، اس پہ بھی کوئی ایسا کوئی خاطر خواہ بات نہیں ہوئی. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو عدلیہ کے اراکین ہوتے ہیں اور خاص طور پہ سپیریئر جوڈیشری کے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے، ان کا ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اس میں یہ بہت ساری ایسی شرائط موجود ہیں کہ ججز کو اپنی ذاتی تشہیر بھی نہیں کرنی، اپنے ذاتی مقصد کے لیے یا اپنے کاز کے لیے کورٹ میں بھی نہیں جانا، اور کم سے کم تنازعات کا جو ہے وہ شکار رہنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو خط لکھنے والے سلسلے ہیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، اگر آپ نے کوئی اپنی رائے دینی بھی ہے تو آپ ضرور خط لکھیں، لیکن اس خط کو پبلک کرنا اور اس کا مشتہر کرنا، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ واضح طور پہ عوام میں ایک میسج آتا ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ تفریق اور تقسیم ہے. اور کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ واحد ایسا ادارہ ہے جو کہ پبلک ٹرسٹ کے اوپر بلٹ ہوتا ہے. تو جب پبلک کو یہ پتہ ہو، لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں آپس میں اختلافات ہیں، آپس میں تقسیم ہے، تو وہ ان کا ایک اعتماد جو ہے جوڈیشری کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں تھی اور یہ خطرناک بات تھی. تو ابھی یہ جیسے 27ویں ترمیم کی بحث پورے ملک میں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اب چونکہ آئین پاکستان کا حصہ بن رہی ہے 27ویں ترمیم،
تو ایسے میں جسٹس اطہر من اللہ کا ایک لکھا ہوا خط چیف جسٹس کے نام وہ اس وقت جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا. انہوں نے 8 اکتوبر کو یہ خط لکھا تھا غالباً, اور اس میں انہوں نے سنگین ترین الزامات اپنے ہی ادارے عدلیہ کے اوپر لگائے تھے, اور باقاعدہ کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ صرف طاقتور کے ساتھ کھڑا ہے, عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اس خط کا بھی اس ٹائمنگ کا آپ دیکھیے جس پہ منظر عام پر آنا, کیا میسج جائے گا اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ صرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نہیں لکھا, یہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے ایک لیٹر چیف جسٹس آف پاکستان پہ, اور اس پہ انہوں نے جو ابھی 27ویں آئینی ترمیم جو ابھی پاس نہیں ہوئی اس کے بارے میں بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ بطور چیف جسٹس پاکستان ایک جو انسٹیٹیوشنل رسپانس دیں, انسٹیٹیوشن کی طرف سے اپنا جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کریں, اور انہیں کہیں کہ جب تک آپ جوڈیشری کو آن بورڈ نہیں لیں گے آپ ان کے متعلق ترامیم نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ آئین میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر پارلیمنٹ نے جوڈیشری کے متعلق اگر کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس میں پہلے ججز سے پوچھنا ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں یہ اصولی طور پر ایسا ہونا چاہیے جیسے عام حالات ہوں, نارمل سچویشن ہو تو اس میں جوڈیشری کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو سارا ایک 2 بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا آئین کی شکیں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے آرٹیکل 5. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ہر شہری کا فرض اولین ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پابندی اور پاسداری جو ہے وہ ہر شہری کا جو ہے وہ لازمی جز ہے, اس کے اوپر obligation ہے. ٹھیک, اس کے بعد اگر آپ آ جائیں آرٹیکل 175 پہ, آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ ملک میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ ہوں گی جو کہ آئین کے تحت بنے گی, اور ایسی اور عدالتیں جو کہ کسی قانون کے تحت بنائی جائیں گی ایک. اور پھر آرٹیکل 172 کیا کہتا ہے, 175(2) وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عدالت, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے یا آرڈنری دوسری کورٹ ہے, کوئی ایسا اختیار جو ہے سماعت کا اختیار نہیں کرے گی, جورسڈکشن نہیں حاصل کرے گی جس کی اس کو آئین اور قانون نے اجازت نہ دی ہو. اب آپ کو میں آتا ہوں, اب ہوا کیا ہے, اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جورسڈکشن ہے وہ 3 ہے, 3 اختیار سماعت ہیں. ایک جو ہے اپیل کا اختیار سماعت ہے, چونکہ ہائی کورٹس کی جتنی بھی فوجداری اور سول اور جتنے بھی کمرشل چیزوں کے جو معاملات ہیں اس کی اپیل ہے سپریم کورٹ. دوسری اس سے پہلے ہے 184, وہ اوریجنل جورسڈکشن ہے. اوریجنل جورسڈکشن میں ایک شک یہ کہتی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ حکومتیں, صوبائی حکومتیں یا وفاق, یا ان کا آپس میں کوئی تنازع ہو تو وہ سپریم کورٹ اس کو طے کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ اور ایسا جو بھی وہ طے کرے گی وہ ایک ڈیکلریٹری ججمنٹ دے گی. 184(3) جو ہے وہ تھا, وہ سب سے بڑا اختیار تھا جس کو سو موٹو اختیار بھی کہتے ہیں, کہ جو کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی وائلیشن کا جس میں معاملہ ہو اور مفاد عامہ کا اس سے تعلق ہو, تو اس پہ سپریم کورٹ کے پاس ایک بہت بڑی پاور تھی. اب یہ جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, وہ وہاں سے وڈرا کر کے اب نئی جو تشکیل شدہ وفاقی آئینی عدالت ہے یہ جورسڈکشن ادھر دے دی گئی ہے. سو موٹو کی بھی دے دی گئی ہے اس کی, اور اس کی اچھا اب میں پھر آرٹیکل 175(2) پہ آتا ہوں. وہ پھر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی عدالت نے بشمول سپریم کورٹ اس نے وہ اختیار حاصل کرنا ہے, وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی ہے جس کا اس کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہے. تو پھر پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے, یا تو اگر ہوتا نا کہ اوریجنل جورسڈکشن کو سرے سے آئین سے ختم کر دیا گیا ہے, وہ ختم نہیں کیا, انہوں نے ایک دوسری عدالت بنا کے اس کو یہ اختیار دے دیا ہے. گو کہ یہ ایک ان یوزول چیز ہے. جب 1973 میں پاکستان کا آئین بنا تھا تو اس وقت جو لیجسلیچرز تھے یا جو آئین ساز تھے ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر اپیلیٹ جورسڈکشن کے ساتھ ساتھ اسی کے پاس ایک اوریجنل جورسڈکشن بھی ہونی چاہیے, جہاں پہ وہ جو وفاقی یہ انتظامی مشینری ہے وہ اگر اپنے حدود سے تجاوز کرے تو ایک چیک تھا اس کے اوپر. لیکن یہ چیک اب چلا گیا ہے وفاقی آئینی عدالت, لیکن ان کے پاس سو موٹو کا اختیار ختم کر دیا گیا, جبکہ جب ٹماٹروں کی قیمت بھی سو موٹو کے تحت طے ہونے لگی تھی تو ہونے لگی. اچھا شاہ خاور صاحب کوئکلی اس کو بھی ایلیبریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آرٹیکل 243 کے تحت
جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپریشنل پریپیئرڈنس ہے ہماری آرمی کی، اس کو مزید رسپانسو اور ڈیسائسو بنانے کے لیے اس وقت وقت کی یہ اہم ضرورت تھا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی سول ملٹری بیلنس والا چکر جو ہے وہ کہا جا رہا نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک وقت کی ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ بھارت میں بھی یہ والا جو ہے جوائنٹ کمانڈ والا سسٹم جو ہے وہ بھی متعارف ہوا تھا. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اصل میں فائٹنگ فورس ہے وہ تو پاکستان بری افواج ہی ہے. اس میں آپ فضائیہ کی اہمیت کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، نیوی کی بھی نہیں. ابھی حالیہ جو پاکستان نے اتنی بڑی جنگ جیتی، حالانکہ مختصر ترین تھی، تو وہ دونوں کا اشتراک تھا، بری اور فضائیہ کا. ان کی میوچل کوآرڈینیشن سے یہ ہوا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ چونکہ بری فوج کا حجم زیادہ ہے اور اس کی عمل دخل زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کمانڈ کو بجائے بائفرکیٹ کر کے تو اس کو ایک چھتری کے نیچے لایا جائے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے ایک عہدہ تھا، وہ کیا یہ کام کر سکتا تھا؟ وہ نہیں کرتا تھا. وہ ان کا ایک سمبولک عہدہ تھا، تو اس کا کوئی ایز سچ کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں تھا. کمیٹی تھی بیسیکلی، وہ ایک بیسک کمیٹی تھی. تو اب اس کو ابالش کر کے اس کی جگہ جو ہے یہ جوائنٹ کمانڈ کا سسٹم لایا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا بری بات نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں اس وقت جو سول ملٹری بیلنس ہے، جو پہلے 27ویں ترمیم سے پہلے جو ایکویشن چل رہی تھی، وہی ایکویشن اب چلے گی. ایسا نہیں کچھ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ اب جو آرمی چیف ہے اس کو آپ انبریڈلڈ کوئی اختیارات دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک چیز ضرور ہے اس میں کہ جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو پرپیچول عہدہ کر دیا ہے کہ وہ تاعمر رہے گا. اور کوئی بھی فیلڈ مارشل، نہ صرف فیلڈ مارشل بلکہ جو مارشل آف ایئر فورس ہوگا یا وہ جو اسی طرح ایڈمرل بھی ہوگا، ان کو بھی اگر یہ ٹائٹل دیا گیا تو وہ عمر بھر ہوگا، وہ وردی پہنے رکھیں گے. لیکن ان کا جو ٹینیور ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف، ایز چیف آف ایئر اسٹاف یا ایز چیف آف نیول، وہ جو قانون میں درج ہے وہ وہی رہے گا. وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی عہدے سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جائیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ فیلڈ مارشل یا جو باقی جو دو فورسز کے اگر مارشلز ہوئے تو ان کی عمر تک وہ عہدہ رہے گا، اور ان کی خدمات حکومت جو ہے دفاعی نوعیت کی ان سے وہ بھی لے سکتی ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد. اوکے، تو یعنی کہ یہ ایک میجر شفٹ ہے، اور جو کہ صرف ڈیفنس ضروریات پاکستان کی اس کو پورا کرنے کے لیے صرف ہے. شاہ خاور صاحب، آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. امید ہے آپ نے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ دور ہماری آڈینس کے کر دیے ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.